شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے۔ شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے۔ دل ہی بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔ شاعری دراصل ان حالات واقعات کے ترجمان ہوتی ہے اور اس معاشرے اور ماحول کی عکاسی کرتی ہے جس میں شاعر رہتا ہے، اور صرف فن شاعری ہی کا موجد نہیں بلکہ وہ جذبات جو شاعر کو شعر کہنے پر مجبور کریں، شاعری ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعری ان منظم جذبات کا نام ہے جو فی البدیہہ نازل ہوتے ہیں۔ ان جذبات کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، یا پھر جو ہو جائے وہ شاعری اور جو کرنی پڑے وہ تک بندی۔ آتش نے کیا خوب کہا تھا کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، شاعری کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ شاعر ہو یا ادیب بہت حساس دل کا مالک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش رونما ہونے والے واقعات سے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اپنے تاثرات کا اظہار وہ اپنی شاعری کے ذریعے قلم بند کر کے سب کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ صوفی بستوی صاحب کی شاعری اور ان پر لکھے گئے مضامین کا مطالعہ کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حساس دل رکھنے والے شاعر اور ادیب تھے، اور اپنے گرد و پیش رونما ہونے والے واقعات سے بے حد متاثر ہو جاتے تھے۔ اپنی شاعری میں انہوں نے عصری مسائل کی بھی عکاسی کی ہے، مالک حقیقی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اپنے عقیدت مندانہ جذبات کا اظہار بھی کیا ہے، سماج و معاشرے کے بدلتے ہوئے حالات پر ناصحانہ اشعار بھی کہے ہیں، عشق حقیقی اور عشق مجازی کا بھی ذکر ہے، اور کورونا جیسی مہلک بیماری سے متاثر ہو کر بھی انہوں نے اپنے رب کریم سے اس سے محفوظ رہنے اور نجات حاصل کرنے کی دعا کی ہے۔ یہ ایک دعائیہ شعر دیکھیے: یا رب وبا کے دور سے مل جائے اب نجات، یا رب وبا کے دور سے مل جائے اب نجات، رو رو کے تیرے در پہ دعا کر رہا ہوں میں۔ افسوس ہے کہ اس دعا کے باوجود اللہ کی مرضی تھی کہ خود ان کو اس جان لیوا بیماری سے نجات نہ ملی۔ صوفی بستوی حق گو اور حق پسند شاعر تھے، مکر و فریب سے کوسوں دور، نہ خود گمراہ ہوتے اور نہ ہی کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، بلکہ زندگی کے دشوار مراحل کو آسان بنانے کی سعی کرتے تھے۔ انہی کے الفاظ میں: تمام فکر و مصائب میں ہوں گرا لیکن، تمام فکر و مصائب میں ہوں گرا لیکن، خدا کا شکر ہے صوفی میں پھر بھی زندہ ہوں۔ ایک اور شعر ہے: یہ ممکن ہے منزل نہ مل پائے لیکن، چلوں گا جہاں تک میرا حوصلہ ہے۔ صوفی صاحب کی فکر اور ان کے جذبہ انسانی سے معمور دل اور خدمت خلق کا ان کا جذبہ اور چند اشعار سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو: تم کو مالک نے دیے جو یہ لمحے صوفی، خدمت خلق میں گزرے تو غنیمت جانو۔ اور ایک یہ دوسرا بہت اچھا شعر ہے: امداد جو بھی کرنی ہو دل سے کرو، مگر غربت میں مت کسی کی کبھی تبصرہ کرو۔ رعایت لفظی سے مرصع ایک بہت خوبصورت غزل کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی۔ ملاحظہ ہوں: رات خوابوں میں تم آ گئے، عاشقی عاشقی ہو گئی، شوق نظروں سے کیا پی لیا، میں کشی ہو گئی، در پہ تیرے یوں سجدہ کیا، جو بھی مانگا وہ سب مل گیا، یہ کرم یہ نوازش تیری بندگی ہو گئی۔ ایک بیٹی تھی دل کی کلی وقت رخصت جو ماں سے ملی، ایک بیٹی تھی دل کی کلی وقت رخصت جو ماں سے ملی، ماں کے آنچل میں رو رو کے وہ شبنمی ہو گئی۔ حسن پر اور اخلاق پر صوفی میں نے غزل جب کہی، پھول کی پنکھڑی کی طرح شاعری ہو گئی۔ صوفی صاحب کے حقیقت سے بھرپور کئی شعر ہیں، اور غور کیجیے گا کہ کتنی سچی اور تلخ باتیں کہی ہیں انہوں نے۔ جو اپنا نام بھی اردو میں لکھ نہیں سکتے، غور کیجیے گا، جو اپنا نام بھی اردو میں لکھ نہیں سکتے، شمار ہوتے ہیں وہ بھی ادب نشینوں میں۔ لکھ رہے ہیں سب یہاں پر مجرم و غدار پر، لکھ رہے ہیں سب یہاں مجرم و غدار پر، کیوں کوئی لکھتا نہیں ہے صاحب کردار پر۔ مادری زبان اردو میں کتنی اثر آفرینی ہے، اس حوالے سے صوفی صاحب کے یہ دو شعر ملاحظہ ہوں:
اس کے آنگن میں ہے تیری خوشبو، جس کے آنگن کی آبرو تو ہے، میری شیریں زبان اے اردو، صاحب دل کی گفتگو تو ہے۔ صوفی صاحب کو موجودہ دور کی تلخ حقیقتوں کو اشعار کے ذریعے بیان کرنے کا ملکہ حاصل تھا۔ ان کے بیشتر اشعار میں عوامی جذبات، محسوسات اور خیالات کو بڑی کامیابی سے دخل حاصل ہوتا ہے، جس کے سبب ان کے اشعار کی کشش بڑھ جاتی ہے اور ان کے دیر تک زندہ رہنے کی صلاحیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہی حال ان کے افسانوں کا بھی ہے۔ ان میں بھی صوفی صاحب نے آج کی نوجوان نسل کی بے راہ رویوں کو بڑے ناسیانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ عشق.com ہو یا ریزہ ریزہ زندگی یا خوابوں کے دریچے، ہر افسانے سے ایک نیا سبق حاصل ہوتا ہے اور نئی نسل میں پیدا ہونے والی گمراہیوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ زیادہ وقت نہ لے کر میں صوفی صاحب کے 2 اشعار جو مجھے بہت پسند ہیں ان کو پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ یہ اشعار ہیں: ہمیں ہے پھول گلستان شاعری کے جب، ہمیں ہے پھول گلستان شاعری کے جب، ہمارے بعد نہ خوشبو چمن سے آئے گی۔ ایک اور شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے: نہ جانے کس کا ہے اب انتظار اے صوفی، نہ جانے کس کا ہے اب انتظار اے صوفی، چراغ لے کے جو چوکھٹ پہ ماں نظر آئی۔ بہت بہت شکریہ، اور شکریہ مقبول بھائی، آپ نے کتنے اچھے شاعر سے متعارف کرانے کا، ورنہ واقف نہیں تھے تو اسی یہ مصرع میں یاد آ رہا تھا کہ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔